Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, dear viewer and dear subscriber, Assalamu alaikum. Welcome in Social Engineering Club with Sadduq Hussain. آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دیکھنے کے بعد اگر یہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو پہنچے ہر کسی تک۔ آتے ہیں آج کے سیشن کی طرف۔ آج کا سیشن ہے لوگ کاروبار میں کیوں ناکام ہوتے ہیں، وائی پیپل فیلز ان بزنس۔ کاروبار میں ناکامی کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان میں سے کچھ ایسی ریزنز کو آپ لوگوں کے سامنے سارٹ آؤٹ کروں گا جو اگر کاروباری حضرات، کاروباری لوگ کاروبار سٹارٹ کرنے سے پہلے یا دوران کاروبار ان ریزنز پر کنٹرول کر لیں تو وہ کاروبار ناکامی سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلی وجہ ہے پور پلاننگ۔ کاروبار اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں اگر بغیر فیزیبلٹی رپورٹ کے کسی کاروبار میں سرمایہ کو جھونک دیا جائے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کاروبار ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ If you fail to plan, it means you are planning to fail۔ کاروبار کے آغاز سے پہلے آپ کو باقاعدہ اپنے کاروبار کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرمز پلان تیار کرنے چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے اور آپ اس منزل پر کتنے وقت میں پہنچیں گے، تو یہ آپ کی کامیابی کے لیے آسانی ہوگی۔ ادروائز پلاننگ کے بغیر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور وجہ ہے ناکامی کی، وہ ہے پور ڈیسیژن میکنگ۔ حالات اور وقت کے مطابق ڈیسیژن میکنگ بہت اہم ہے۔ کاروبار میں ایسے بہت ساری واقعات آتے ہیں جب آپ کو بولٹ اور سٹک ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں۔ رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم از ویری امپورٹنٹ۔ ڈیسیژن میکنگ ہمیشہ ڈیٹا بیسڈ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے پاس کاروبار کا، اپنے بزنس کا اعداد و شمار، اس کے فیکٹس اور فگر، اس کا ریکارڈ ڈاکومنٹڈ فارم میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں، ڈیسیژن میکنگ میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اگر ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مینٹر سے یا ایکسپرٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ایک اور بھی وجہ ہے بزنس میں ناکامی کی، وہ یہ ہے کہ آپ کا پروڈکٹ یونیک نہیں ہوتا۔ آپ نے جب کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے، اپنے کمپٹیٹر کے مقابلے میں آپ کا پروڈکٹ میں یونیک ویلیوز ہونی چاہیے تاکہ آپ کا پروڈکٹ اپنے کمپٹیٹر کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے مارکیٹ کو کیپچر کر سکے۔ اس کے بعد ایک اور ریزن بھی ہے جو بزنس مین کی ناکامی کا باعث بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ بزنس مین کسٹمر نیڈز، کسٹمر ڈیمانڈ، کسٹمر ریکوائرمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کسٹمر از باس۔ آپ کو اپنی پروڈکٹ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، کتنی ہی آپ کو اس سے پیار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کسٹمر کو پسند نہیں آئی، اس کے معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہی، تو آپ کو اس پروڈکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کسٹمر کی ضرورت کے مطابق اپنے پروڈکٹس میں ویلیو ایڈ کرنی چاہیے اور اس میں نئے نئے فیچرز متعارف کروانے چاہیے تاکہ آپ کا کسٹمر، آپ کا باس ان فیچر سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ بر وقت پروفٹ کما سکیں اور آپ کا بزنس اپ ٹرینڈ میں رہے۔ ایک اور بھی وجہ ہے جس وجہ سے بزنس میں لوگ فیل ہوتے ہیں، بزنس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے پور بزنس مینجمنٹ۔
بزنس کے جو معاملات ہیں ان میں ڈسپلن نہیں ہوتا، ان میں irregularities پائی جاتی ہیں۔ وہ کس طرح کی irregularities ہوتی ہیں؟ جیسے اس کی کب ساری اگزامپلز ہیں، کب ساری جو ہے irregularities کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک irregularity یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ اور کاروبار کا جو فیڈ بیک آتا ہے اس میں اگر آپ کے پروڈکٹ یا کاروبار کے خلاف کوئی بات آئے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ٹالریٹ کر سکیں، اور اس جو نیگیٹو فیڈ بیک آیا ہے اس کو آپ کو بیلنس کرنا ہے، اس کو نیوٹرل کرنا ہے۔ اس کو کیسے نیوٹرل کرنا ہے؟ ان اسپیکٹس کو، نیگیٹو کو اپنی پروڈکٹ سے یا بزنس سے ریموو کرنا ہے تاکہ کسٹمر کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ انکریز ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو بغیر اسٹینڈرڈ سسٹم اور ایس او پیز کے کام کاری ہوتے ہیں، تو یہ بھی یہ ریگولیرٹی ہے، یہ مینجمنٹ نہیں ہے، پور مینجمنٹ ہے بزنس۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے، وہ ہے کیپٹل کی کمی ہونا۔ تو اگر کیپٹل کی کمی ہے آپ کے پاس تو آپ بزنس کے اخراجات، اس کے بلز، اس کے لون وغیرہ، کرائے پہ ہے اگر آپ کی بزنس کی پلیس تو اس کے کرائے کی ادائیگی میں پرابلم آتا ہے۔ تو پراپر آپ کے پاس کیپٹل بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سٹاک ایک لمٹ سے زیادہ آپ کے پروفٹ کو نقصان میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور بہت کم انوینٹری سٹاک جو ہے وہ آپ کے کاروبار کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بیلنس لیول سٹاک کا مینٹین کرنا چاہیے۔ یہ بھی پور مینجمنٹ میں آتی ہے۔ اگر بہت زیادہ سٹاک اکٹھا کر لیا ہے یا بہت کم کر لیا ہے تو یہ بھی پور بزنس مینجمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ فائنانشیل مینجمنٹ بھی ایک ناکامی کی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کو ہر وقت معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کے بزنس کا فائنانشیل سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے پاس کاروباری سافٹ ویئر ہونے چاہیے جو آپ کو اسسٹ کر رہے ہوں، آپ کی مکمل مدد کر رہے ہوں، آپ کا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہوں، ریکارڈ کو کیپچر کر رہے ہوں، اور آپ کا اس میں سٹاک کا لیول بھی موجود ہو، آپ کی انکم کا لیول بھی موجود ہو، ڈیٹ وائز، منتھ وائز، ڈے وائز۔ اگر آپ کو اس میں سے انکم یا ان پٹ کوئی بھی لینی ہو تو آپ اس سے لے سکیں۔ اس طرح کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ ہر وقت آپ کو اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ کو بزنس کا سٹیٹس جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر اس طرح کی آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے اکاؤنٹنٹ یا فائنانشیل ایکسپرٹ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، جو آپ کو اس کے بیسکس جو نو ہیں ان کے بارے میں ٹرینڈ کر دے گا۔ اور بھی ریزن ہے بزنس میں ناکامی کی، وہ ہے پور سکیلنگ۔ پور سکیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ سٹاف کو ہائر کر لیا ہے وقت سے پہلے، ابھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بزنس کو آپ نے سٹارٹ جسٹ کیا ہے، آپ کے بزنس نے اتنی زیادہ گروتھ نہیں کی، تو آپ نے ایکسیس جو ہے سٹاف کو ہائر کر لیا ہے، یا مارکیٹنگ کے اوپر آپ نے ایک لمٹ سے زیادہ اخراجات کر لیے ہیں، یہ ہوتا ہے پور سکیلنگ۔ اور یا ملک بھر کے اندر آپ نے نیشنل وائڈ جو ہے آپ نے ویئر ہاؤسز اسٹیبلش کر لیے ہیں وقت سے پہلے ابھی، تو یہ پور سکیلنگ، پری میچور سکیلنگ یہ ہوتی ہے، irregularities میں آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کاروبار کو تباہ کرنے کی۔ تو ہم نے اس ریزن کو بھی فوکس کرنا ہے، اس ریزن کیونکہ یہ ریزن جو ہے آپ کے ایکسپنسز انکریز کرتی ہے، اور آف کورس آپ کے فائنانشیل برڈن انکریز کرتا ہے آپ کے بزنس کے اوپر۔ بزنس میں ناکامی کی وہ ہے پور بزنس لوکیشن آپ نے پراپر سلیکٹ نہیں کی، آپ نے کیپٹل بھی لگا دیا اس میں، آپ نے پلاننگ بھی پراپر کر لی، آپ نے اس کے لیے اچھی بزنس مینجمنٹ بھی کر لی، کسٹمر نیڈ کو بھی آپ نے فوکس کر لیا، پروڈکٹ کی کوالٹی بھی آپ نے امپروو کر لی، لیکن اگر بزنس لوکیشن آپ نے صحیح لوکیشن سلیکٹ نہیں کی تو یہ بھی ایک ناکامی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ پور پروفٹیبلٹی۔ یہ ہے کہ ایک بزنس مین کی حیثیت سے آپ کی نظر ہر وقت پروفٹ کے اوپر ہونی چاہیے۔
اس میں انکم یا ریونیو امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنا امپورٹنٹ پروفٹ ہوتا ہے. پروفٹ کی وجہ سے کاروبار گروتھ کرتے ہیں اور پروفٹ کی وجہ سے کاروبار جو بزنس ہوتے ہیں وہ شرنک کرتے ہیں. اس وقت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40% اسمال اسکیل کے ایسے بزنس ہیں جو پروفٹ میں ہیں اور 30% ایسے بزنس ہیں دنیا میں جو بریک ایون پہ چل رہے ہیں، یعنی نو پروفٹ نو لاس پہ، اور 30% ایسے ہیں جو منی کو لاس کر رہے ہیں، جن کو مسلسل جو ہے لاس کا سامنا ہے. تو آپ کو اپنی پروفٹیبلٹی کو بھی سلیکٹ کرنا ہے. ایک اور بھی وجہ ہے، وہ بھی بزنس مین کی ناکامی کی وجہ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈسپلن بزنس کے اندر نہیں مینٹین کیا ہوا، فائنانشیل ڈسپلن. ہمارا بزنس ایک بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب دل کرے ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے پیسے نکال لیں. تو اگر آپ نے اس میں سے کچھ منی لینی بھی ہے، کچھ ایکسٹریکٹ کرنی بھی ہے، تو اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک ایس او پی آپ نے بزنس کا بنانا ہے کہ میں نے اتنی ڈیوریشن کے بعد اپنی کیلکولیشن کرنی ہے، اس کیلکولیشن سے پروفٹ اور لاس کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اس پروفٹ کا اتنا پرسنٹ میں نے اس میں سے ڈرا کرنا ہے اپنے اخراجات کے لیے، اپنے کچن کے اخراجات کے لیے، اپنی فیملی کے اخراجات کے لیے، اپنے بچوں کے ایکسپنسز کے لیے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے اخراجات ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی جتنی بھی پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کو ریٹین کر کے میں ری انویسٹ کروں گا بزنس کی گروتھ کے لیے. تو یہ بزنس میں ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. تو آج کے اس سیشن کو یہاں ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. آج کا پیغام ہمیشہ کی طرح، ایک اچھی بات ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور اس بات کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے.